سفر المظفر کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اعتبار سے میں آپ کو سب سے پہلے ایک حدیث سناؤں گا اور سینٹنس بائی سینٹنس میں اس کا ترجمہ کروں گا اور اس کا ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ دیکھ لیں کہ میں کس خانے میں آ رہا ہوں، یا پھر یہ سوچ لیں میرا کس لائن میں شمار ہو رہا ہے۔ یہ ہو گئی ایک چیز آپ کے تعلق سے۔ دوسری چیز آپ کے ہی تعلق سے ہے، مگر آپ کے دوست احباب، رشتہ دار، پڑوس، والدین، بیوی بچوں کے متعلق یہاں سے کہی گئی باتیں اگر آپ موٹی موٹی ذہن میں بٹھاتے ہوں تو ان تک پہنچانا یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ ضروری کیا، یہ فرض ہو جاتا ہے، اس لیے کہ نبی نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، پہنچاؤ مجھ سے لی جانے والی وہ ساری باتیں اگرچہ کہ وہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہی صحیح ہے۔ یہ ایک چیز جو بنیادی ہے آپ لوگوں کے لیے بہت اہم ہے۔ آگے چلتے ہیں آج کی حدیث کی طرف، جو کہ پورا جمعہ کا ٹاپک اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر۔ سب سے پہلا جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے لا عدوى، عربی کے اندر کوئی بھی چیز نیگیٹو بتانا ہوتا ہے تو وہاں لا کا استعمال کرتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نہیں۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کو لگی ہوئی بیماری بشیر کو بھی لگ جائے، بشیر کی بیماری منیر کو لگ جائے، منیر کی بیماری پاشا کو لگ جائے۔ ایسا اسلام کے اندر کانسیپٹ نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیماریوں سے بھاگنے کا کیوں حکم دیا؟ اسی حدیث کے آگے ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے وَفِرَّ مِنَ الْمَجْزُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ، تم بھاگو جذام کی بیماری سے ایسے جیسے کہ تم شیر سے ڈر کر بھاگتے ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھ لیں۔ معاشرے کے اندر ہمارے ذہنوں کو جو خراب کیا گیا ہے یا تو خود کی عقلوں نے یا پھر آج کل کے زمانے کے جنریشن کا یوتھ جو خراب ہوا ہے ذہنی اعتبار سے، وہ سوشل پلیٹ فارموں کے اور اس کے اندر آنے والے ہر ایک کے بیانات سن کے یا پھر اس میں آنے والے اوٹ پٹان باتوں کے ذریعے سے۔ دو ٹاپک آج میں رکھوں گا، ایک تو یہ چیز، ایک اور چیز کہ اللہ پہ بھروسے کا نام کیا چیز ہے، اللہ پہ بھروسہ کہتے کس کو ہیں، اللہ پہ بھروسے کا مطلب کیا ہے، توکل علی اللہ کا کانسیپٹ کیا ہے ان اسلام، اسلام کیا کہتا ہے توکل کے سلسلے میں۔ بنیادی چیز یہ کہتا ہے سارے ہتھ کنڈے استعمال کر کے اللہ کی ذات پہ قدرت رکھنا۔ اب یہاں سوال کرنے والے یہ بھی کرتے ہیں کہ تمہارا اللہ اس کا محتاج ہے کہ تمہیں کوئی چیز کو کرنے کے بعد مجھ پہ کیا کہتے ہیں اس کو بھروسہ کرنے کی بات کر رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ویسے بھی ہر چیز پر قادر ہے، مگر اللہ یہ بتانا چاہتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ایک آیت ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ نے آسمان سے بارش نازل کیا۔ اوکے آگے چلتے ہیں فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، یہاں دیکھیے آپ عربی جاننے والے اس بات کو بخوبی واقف ہیں کہ اللہ نے یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا ہے، جو ورب استعمال کیا ہے فَأَخْرَجَ بِهِ، زمین سے اللہ نے تمہارے لیے ثمرات کو نکالا۔ اللہ کے لیے کیا ضرورت ہے زمین سے نکالنے کی؟ اللہ کے لیے تو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ قوم ہود، جب ہود علیہ السلام سے سمود علیہ السلام کی قوم نے جب کہا کہ اونٹنی نکال کر بتاؤ اس پہاڑ کے پیچھے سے، تو اللہ کے اس نبی نے خالی اللہ سے یہ کہا تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی کو نکال کر بتائیں گے۔ اللہ تو کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تو یونس علیہ السلام کو 40 دن سے زائد ویل مچھلی کے پیٹ میں رکھ کے اس کی جان بچانے کا قدرت رکھنے والا قادر مطلق اللہ ہے۔ ابراہیم کو دہکتی آگ میں میٹھ ہی نیند سلانے والا اللہ ہے، تو اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تمہیں
غلہ زمین سے نکال کے دے، وہ تمہیں آسمان سے بارش نازل کر کے دے، کیا ضروری ہے آسمان سے بارش ہی آئے؟ کتنی ایسی قومیں نہیں گزری کہ آسمان سے اللہ نے کیسی کیسی بارش کر دی، آگ کی بارش کر دی۔ کہاں خوش فہمی میں ہم جیتے ہیں۔ اللہ کا اگر غیظ و غضب ہم پر اگر دوہرا ہو جائے، ایسی ہی ہمارے اللہ کے سلسلے میں عقائد ہمارے بگڑتے جائیں، تو اس وقت اللہ کہتا ہے کھاتے ہمارا ہو گاتے کسی اور کا ہو تو ٹھہرو ہم آسمان سے جس طرح ٹھنڈی ہوائیں دے رہے ہیں، جس طرح میٹھی بارش نازل کر رہے ہیں، جس طرح تمہارے لیے آسانیوں کا سفر میسر کر کر دے رہے ہیں، ہم اسی آسمان سے انگار لائیں گے، ہم اسی آسمان سے بارش کی جگہ اولے برسا کے تمہیں ختم کریں گے، اسی آسمان کے ذریعے سے پتھر برسائیں گے۔ یہ بھی اللہ کی دھمکی ہے۔ کن کے لیے؟ ان کے لیے جو اللہ کے نافرمان ہیں۔ اللہ کا نافرمان صرف نماز پڑھنے والا نہیں ہے، اللہ کا نافرمان صرف قرآن چھوڑنے والا نہیں ہے، اللہ کا نافرمان صرف حج نہیں کرنے والا نہیں ہے، بلکہ میرے عزیز بزرگان دین، اللہ کا سب سے بڑا نافرمان اللہ کے اوپر الزام لگانے والا ہے۔ الزام کا کیا مطلب ہے؟ دن میں ہم کئی مرتبہ اللہ پہ الزام لگاتے ہیں۔ کیسا الزام لگاتے ہیں؟ میں یہ کام کرنے کی چاہت کیا، یہ کام نہیں ہوا، پتہ نہیں کیا ہو گیا میری تقدیر کو۔ مطلب یہ کہہ رہے ہو تم میں کہ اللہ نے میرے ساتھ برا کر دیا، یہ اللہ پہ ظلم ہے۔ پارے 22 سورہ سبا میں اللہ فرماتے ہیں افترا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، ارے کیا ہو گیا تم کو کہ تم مجھ پر سوچے سمجھے بغیر اتنا بڑا الزام لگانے چلے ہو؟ تمہیں معلوم بھی ہے میں کون ہوں، تمہیں معلوم بھی ہے میری ذات کیا ہے، تمہیں معلوم بھی ہے میں کون کس چیز کو کیسے کیسے کرتا ہوں۔ میری ذات تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، میری ذات تو ان اللہ علیم بذات الصدور ہے۔ لوتھڑا دل کے اندر کے رگیں، رگوں میں بہتا خون، بہتے خون کے اندر کے باریک ذرات، ذرات کے اندر کے چھوٹے چھوٹے نقطے، اس کے اندر کی جان کو بھی اللہ جاننے والے ہیں کہ یہ کیا کرنے والا ہے۔ آج اس نے ایک پلیٹ بریانی کھائی، اس کے ذریعے سے جتنی طاقت اس کو پیدا ہوگی یہ اچھے کام میں لگائے گا یا برے کام میں لگائے گا۔ یہ ہے خدا کی قدرت۔ آج بہت سارے لوگ امریکہ کی ٹیکنالوجی پر، چائنا کی بڑھتی چڑھتی کیا کہتے ہیں اس کو، AI کی مددوں کا معاشرے میں لے کے آ کے آسانیاں فراہم کرنے کو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ایک بندے نے کہا کہ مولانا تمہارا ایک دعویٰ تھا ایک زمانے میں پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے پہچان نہیں سکتے، اب ہمارے پاس ایسی ایسی مشینز ہیں، خواتین کے پیٹ پر ہم جب مشین رکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے۔ اور تمہارے اللہ نے تو کہا تھا کہ کوئی جان نہیں سکتا۔ ہم نے کب کہا ایسا؟ ہم نے تو یہ کہا وہ بچہ آگے چل کر اس کی روش، وہ ماں باپ کا فرما بردار، اللہ کا سچا تابع دار، یا امت کے لیے نفع والا ہوگا یا نقصان والا ہوگا، یہ طے کر کر کے بتائے تمہاری مشین۔ یہ تو تمہاری مشین نہیں طے کر کر کے بتا سکتی ہے۔ ہم یہ کہے ہیں، یہ تو جاننے کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، مگر یاد رہے میرے بزرگان دین، اللہ کی ذات کے معاملات کو اللہ کے حوالے کریں۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہ کی صفات میں غور کرو، اللہ کی ذات میں غور و فکر کرنے والے ہلاک ہوئے ہیں، یا نہیں تو فتنہ بنا کر کھڑا کر دیے ہیں۔ بزرگان دین، آج کے عنوان کا جو ٹاپک ہے، بیماریاں کسی سے لگتی نہیں ہیں۔ کورونا کے زمانے میں بیماری لگی، بھائی چائنا کے اندر سب سے پہلے بندے کو جو بیماری لگی وہ کس نے دیا؟ وہ اللہ ہی نے تو عطا کر دیا تھا، وہ اللہ ہی کی طرف سے آئی ہوئی تھی۔ مگر اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ اب اپنی زندگی کو بے راہ روی سے چلاؤ، جیسے چلو اللہ ہی دیکھنے والے ہیں۔ اب اللہ کے نبی کی حدیث بھی سن لو، ایک ہی جملے میں دو باتیں اللہ کے نبی نے فرمائی۔ پہلی بات کیا فرمائی؟ بیماریاں ادھر کے ادھر نہیں جاتے ہیں، تو یہاں پر یہ کیا بتایا جا رہا؟ پھر بھاگ بھی جاؤ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب توکل ہے کہ تم اس سے بچتے ہوئے اللہ پہ بھروسہ رکھو کہ میں اپنے اللہ کے لیے ہوں اور میرے اللہ مجھے اس بیماری سے بچائیں گے۔ یہ ذہن میں رکھنے والے بندے کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ سچا عقیدہ رکھنے والا بندہ۔ آگے چلتے ہیں، لا طیارتا، اس حدیث کا دوسرا سینٹنس بتایا جاتا ہے
کہ بدشگونی لینا، کالی بلی یا الو، یہ تو ایک مثال کے طور پر ہے. بہت سارے لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوا رہتا ہے، چونکہ یہ حدیث میں آنے کی وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ الو گھر پہ بیٹھ جائے تو کچھ مصیبت آ جائے گی، اور اس کو ایک طرح کا مقام دیا گیا ہے. ہمارا ایشیا ہے کہ اس کو بھی ایک بدنما ایک دھبا لگا کر اس کو چھوڑ دیے ہیں. کوئی خدا کی قدرت میں، چاہے انسان ہو کہ جانور ہو، کوئی بھی اللہ نے بیکار اور اس کو نحوست والا نہیں بنایا ہے. یہ ایک آپ ذہن میں رکھ لیں. چاہے وہ سانپ ہو کہ بچھو ہو، وہ اپنے اپنے وقت پہ اپنے اپنے کام کر رہے ہیں. آگے چلتے ہیں. بزرگان دین، یہ تو ہمارے معاشرے میں مشہور ہے. حدیث میں آنے کے تحت یہ بات آ رہی ہے کہ ہمارے سامنے سے جب بلی جائے تو ہمارا راستہ کاٹنے کی وجہ سے ہماری زندگی میں افیکٹ ہوگا. یہ ایک طرفہ بات کس نے کہی؟ جب اگر ہم بلی کا راستہ کاٹیں گے تو بلی کا بھی فیوچر خراب ہوگا، یہ نہیں سوچیں گے. یہ آپ کتنے پاک پوتر ہو گئے، آپ کے اندر اتنا کتنا بہترین انداز آ گیا. کون سے تم ہم 5 وقت کے نمازی بن گئے، کون سے ہم تہجد گزار بن کے اللہ کے سامنے مقرب بنے کہ ہمارے سامنے سے بلی جائے تو ہمارا برا، اور ہم بلی کا راستہ کاٹے تو بلی کا کچھ بھی نہیں. اب میں کہوں گا کہ اگر آپ بلی کا راستہ کاٹیں گے تو بالیقین وہ بلی پریشان ہو جائیں گی. اتنی نحوست تو ہمارے اندر ہے. یہ تو ایک بات ہے، ہمارے اندر اتنی نحوست بھری ہوئی ہے. فجر چھوڑ کر خراٹے مارتا ہوا سو رہا نوجوان، رات بھر چبوترے آباد کر رہا مسلمان، اور نہ جانے کتنے ایسے بڑے بڑے قرضے جو ناجائز قرضوں میں پھنسا مسلمان. اتنی بیماریاں رکھ کر وہ بے جان، وہ بے زبان جانور کے اوپر الزامات لگاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اب میں بلی کے ساتھ ہوں، اب میں انسانوں کے ساتھ نہیں. اب تم بلی کا راستہ مت کاٹو، اگر کاٹو گے تو بالیقین اس کا خرابہ ہو جائے گا. اس لیے کہ ہم زیادہ منحوس ہیں، ہماری نمازیں نہیں ہو رہی، ہمارے زندگی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اللہ کو بھول کے زندگی گزارے. یہ جاہل مسلمان بلی کے دلجلے میں یہ کہہ رہا ہے کہ میری زندگی پہلے سرواناس ہو چکا ہے معاملہ. اللہ سے مانگ، ہو سکا اس کو 2 روٹی کھلا، اس کو دودھ پلا، اس کو سہلا پھسلا، تاکہ اس کی تو بھی دعا لے کے اپنی زندگی میں برکتیں حاصل کر. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. ایسا نہ جائیں، اگر ایسا جا رہے ہیں تو ایسا بھی جائیں. یہ دونوں کے درمیان کی بات ہو سکتی ہے تاکہ کل قیامت میں آپ بچ سکیں. بتانا یہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا شرک ہے. تم نے کیا سمجھا؟ نفع نقصان کو تو بلی پہ لا کے ٹھہرا کر دیا. ایک زمانے میں گاؤں کے اندر طوطا لے کے آتا تھا ایک بندہ، وہ پھال کھلاتا تھا، اور وہ پھال کھلا کے آپ کی زندگی بولتا تھا. اس کے اندر اتنی کہاں سے اہمیت آ گئی؟ اگر وہ اتنا پھال کھلانے کی بات کرتا تو اپنے گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کے خود مالدار ہوتا، خود کتنی کی بڑی کمپنیاں کھڑا کرتا. وہ خود بے روزگار ہے، اور بے روزگاری کے ڈر سے، بے روزگاری کی وجہ سے وہ باہر آ کر بیٹھا، دوسرا بے روزگار آ کے اپنا پھال کھلا رہا ہے. یہ شرک ہے. بتانا یہ مقصود ہے کہ تم نے غیب کی باتیں ان سے جانی. اللہ کے نبی نے فرمایا تم کاہنوں سے بچو، نجومیوں سے بچو. یہ ساری چیزیں کہنے والوں سے اپنے آپ کی حفاظت کر لو، اس لیے کہ تمہارا عقیدہ بگڑ جائے گا، تمہارے کام بگڑ جائیں گے، تمہارا اللہ کے ساتھ جو کنیکٹنگ پاور چل رہا ہے وہ لمٹ کم ہوتی جائے گی. اس کا خیال کریں، کل قیامت میں یہ بڑا مسئلہ ٹھہر جائے گا. ولا سفر. سفر کا کیا مطلب ہے؟ 3rd پوائنٹ وہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بہت سارے مسلمانوں کو یہ چیز ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے، تیرا تیزی اس وقت میں مسلمانوں کے لیے ایک اندھوناک دن ہوتا ہے، یا پھر سفر کے ابتدائی 13 دن، محرم کے 10 دن، یہ سفر کے 13 دن بہت خطرناک ہوتے ہیں. البتہ محرم کے 10 دن بول کے پورا مہینہ نکال دیے، اس میں سفر کے اندر کیا کر دیے، شروع کے 13 دن لے لیے اور آخر کے 5 دن لے کے بول دیے کہ شروع میں اللہ کے نبی 13 دن بیمار تھے اور آخر کے دنوں میں اچھے ہو گئے، چلو اب میٹھا بنا کر کھانا شروع کر دیں. اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے. ہاں بیمار ہوئے تھے نبی، ہم اس کو مانتے ہیں، مگر یہ انہی دنوں کی خاصیت نبی کے ساتھ بیماری کے ساتھ جوڑنا یہ غلط بات ہے. کرنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اللہ نے جو بیماری عطا کر دی تھی اس میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ نبی کو جو بیماری لگی وہ دنوں کے اعتبار سے بیماری لگی. یہ کہنا چاہ رہی. بات چھوٹی ہے مگر دل ایمان کو کمزور کرنے والی چیز ہے، اس کا خیال کر لیں.
میں ایک بات بتاتا ہوں، ارے اتنا کیا ہوتا، اتنا تو چلو کوئی بھی سوچ لیا، تو تم ایمان اور شرک کی بات کو اس کے ساتھ کیسا جوڑ سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل اس کو مثال پہ سمجھ لیں، 1 لیٹر یا 1 کلو شہد رکھا ہوا ہے، 1 گلاس پیشاب کی بات نہیں کر رہا، ٹپ کا پیشاب ڈال دیجئے اس میں، کچھ نہیں ہوگا، کسی کونے میں چلا جائے گا۔ عقل میں آنے والا چھوٹا بچہ بھی یہ کہے گا کہ یہ بہت گندی چیز ہے، میں اس کو نہیں پیوں گا، یا پھر میں اس کو نہیں کھاؤں گا۔ یہ چھوٹے بچوں کے اندر آنے والی چیز، جو ہمارا دل ایک دم پاک منور صاف ستھرا ہے، اس کے اندر تم وہ غلاظت کا ایک ٹپکا بھی ڈالو گے تو بالیقین یہ دل گندا ہوتا چلا جائے گا آہستہ آہستہ۔ سفر کے مہینے میں شادیاں نہیں کریں گے، توبہ الہی، مگر وہی سفر کے مہینے میں کسی غریب بچی یا پھر اسی طریقے سے کسی لڑکی کو دیکھنے بھی نہیں جائیں گے۔ کیوں نہیں جائیں گے؟ سفر کا مہینہ صفر کا مہینہ ہے، کچھ بھی کریں گے کاروباراں صفر پہ آ کے رک جائیں گے، مگر وہی پوٹا وہی رات میں بیٹھ کے سنیپ چیٹ، ٹیلی گرام، ادھر ادھر کے سارے اپلیکیشن استعمال کر کے بچی کو دیکھ لیں گا مکمل طریقے سے۔ نہیں کو بھائی سفر کا مہینہ ہے نا، اٹھا کے فیس بک کو لاک ڈال دے، سفر کا مہینہ ہے نا انسٹاگرام انسٹال کر دے، سفر کا مہینہ ہے نا واٹس ایپ کو لگا دے رہے بھائی، آج نہیں لگائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ گناہ میں کام کریں گے، نیکی کے کام میں الٹے سیدھے باتیں کر کے اسلام کو تباہ کریں گے۔ یہ ہے ہمارے مسلمان معاشرے کا کلچر۔ کیوں ایسا ہو گئے؟ کیوں ایسا ہمارے آپ کو ہم نے اس پوزیشن پہ لا کھڑا کر دیا؟ ایمان سے دور، اخلاقیات سے دور، علماء سے دور، عقائد سے دور، سب سے دور۔ قریب کس سے ہوئے ہیں؟ علامہ مفتی گوگل صاحب، حضرت اقدس یوٹیوب صاحب، اور اسی طریقے سے اب آگے چل کر چیٹ جی پی ٹی دامت برکاتہم سے ہم ساری چیزیں سیکھ رہے ہیں، وہاں جو چیز ہم کو ملی فی اپنے لیے، اور جو وہاں سے ملا برا اچھا سب ہمارے لیے۔ میرے بزرگان دین تھوڑا ہم اس سے بچ جائیں، ورنہ تو پھر ہماری کل قیامت میں شامت نہیں ہے۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ایک آدھ گناہ ہو گیا تو بخش دیتے، اللہ بخش دیتے نہیں، وہ چھوٹے موٹے گناہ ہیں بخش دینے والے، یہ بڑے گناہ ہیں، یہ بہت بڑے گناہ ہیں، یہ معمولی مت سمجھ لیجئے اس کو اللہ کے واسطے۔ یہ بڑا مسئلہ شرک کے اندر آ جاتا ہے، اور یہ شرک کل قیامت میں کیا کرنے والا ہے؟ نبی نے فرمایا شرک کی تعریف ایک 2 لفظوں میں سن لیجئے۔ اگر کوئی بندہ دکھاوے کا عمل کر رہا، خالی دکھاوے کا، محلے میں اس کو بچی دیکھنے آئے کہتے، اب انہیں آ کے روزانہ نماز پڑھ رہا پہلی صف میں، مؤذن پریشان، امام صاحب پریشان، انہیں آ رہا کہیں کو بشیر بھائی کا بچہ ڈیلی معلوم کرے تو یہ ہوا کہ 8 دن اس کی انکوائری کے واسطے آئے ہوئے ہیں، اس کے سسرے کبھی بھی آ کے مؤذن کو پوچھتے ہیں تو امام کو پوچھتے یہ بچہ کیسا ہے، بلکہ بھائی تم کیا کر رہے ہو، مت پڑھو نماز تمہیں یہ دکھاوے کے لیے کس نے کہا؟ میرے بھائیوں بزرگوں، اصل چیز تو اپنے اللہ کو راضی کرو۔ تمہارا اللہ 5 وقت کی نماز سے تو راضی ہوگا ہی ہوگا، اس کے علاوہ 1 روپیے کا صدقہ سچے دل سے، صدقے دل سے میں اپنے اللہ کے لیے دے رہا ہوں، کل قیامت میں اپنے اللہ سے لے لوں گا، یہ کہنے والے بندے بھی کل قیامت میں اللہ کے پاس 1 روپیہ جمع کر کے احد پہاڑ کے برابر سونا کے برابر صدقہ لینے والے ہیں۔ ہمارے سامنے نذیر بھائی جا کے اتنا بڑا صدقہ لیں گے اللہ کے سامنے، یا منیر بھائی ٹھہر کے دیکھیں گے تم تو ہمارے ساتھ عشق ہے نا، انہیں بولیں گا کہ میں جو بھی کرا اللہ کے واسطے کرا، اخلاص کے واسطے کرا، آج میرا یہ مقام ہو گیا ہے۔ اللہ اس کو زبان دیں گے، یہ کہے گا۔ اسی لیے اپنی زندگی کو ایمانیات پہ لے کر آؤ، اپنی زندگی کو اخلاقیات پر لے کر آؤ، اور اسی طریقے سے آج کے عنوان میں یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جہاں پر بہت سارے غلط رواج چل رہے ہیں، ایسے ہی ہمارے معاشرے کے اندر نکاح میں ہونے والے بھی بہت سارے بے شمار غلاظتیں بری ہیں۔ نکاح اگر کسی پراپر حیدرآبادی کا اگر ہو رہا ہے تو آپ اس کا نکاح کب ہے نہیں پوچھنا ہے، صرف وہ اپنا تاریخ ولیمے کا یا پھر شادی کے کارڈ کا تاریخ وہی شو کرواتا ہے جو ولیمہ یا پھر شادی کی تاریخ ہے۔ آپ اس کو یہ بھی پوچھئے منجا کب ہے، ہلدی کب ہے، اور تیرے کو گلتی کب بنا رہی، تیرے کو بٹھا کے سالیاں آ کے پیجامہ کب پینا رہی، تیرے کو دھلا کے پھولا کون لگا رہی۔ یہ بھی ایک بہت بڑی رسم ہے معاشرے کے اندر۔ شادی معاشرے کے اندر اب کیسی ہو گئی پتہ ہے؟ میں جب اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا، یہ صرف تلنگانہ کا ہے، اور تلنگانہ میں بھی صرف ہمارے حیدرآباد کا ہے بس۔
اس کے علاوہ کہیں نہیں پائی جاتی یہ بیماریاں۔ میرے بزرگان دین، شادی تو تم نے ایک تو اس کو ہارڈ کر دیا، ہارڈ ایسا کر دیا، ایسا ہارڈ کر دیا، یہ ساری چیزیں نہیں کرنے والوں کے اوپر الزامات آ گئے۔ پیسہ نہیں ہے دیکھو ان کے پاس دیکھو زیادہ جمع پونجی نہیں ہے شاید۔ ارے یہاں تک آ گیا مسئلہ، 10-12 لوگ جا کے شادی کر کے اپنی بچی کو لے کے آنے اگر گئے، دال میں کالا ہے تو پوری دال کالی ہے، پہلے سے کچھ تو تھا ہوگا، اندر کر دیے شادی۔ میں تو یہاں سے صحیح کہہ رہا ہوں، دل سے ارادے کرو جو نوجوان بچوں نے بھی شادی نہیں کی ہے، اپنے ماں باپ کی ایسے وقت میں بات ماننا تمہیں کل قیامت میں جہنم میں ڈھکلنے کا سبب ہے۔ اپنے ماں باپ کو صاف کہو یہ بات۔ اللہ نے صرف نکاح کی بات کی ہے، وہ نکاح کے اندر بھی ایک جملہ چھپا ہوا ہے، اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو ایک بکری کے ذریعے سے، ختم۔ اگر طاقت ہے تو پورے معاشرے کو کھلاؤ، اگر طاقت نہیں ہے تو اپنے رشتہ داروں تک محدود رکھ کے بات کو ختم کر دو۔ یہ ہے اور صاف سیدھی بات۔ محرم اور سفر کے مہینوں میں جو حضرات نکاحیں کرتے ہیں، جن کو بڑے بڑے اکابرین علماء مفتیان اعظام نے شادیاں کرنے کا ایک طریقہ بتا کر ان کو خصوصاً اس مہینوں میں کرنے کے لیے بتایا ہے، چونکہ وہی لوگ کر سکتے تھے، اب چونکہ وہ لوگ بوڑھے حضرات ہو چکے ہیں، اب ان کے لیے وہ چیز زیب نہیں دیتی ہے معاشرے کے اعتبار سے، تو اب ایسے نوجوان کو کھڑا کر انہی مہینوں میں کرا رہی، اور ایسے دسیوں نوجوان آپ کو ملیں گے، وہ کہہ رہے ہیں محرم میں نکاح کرنے کی وجہ سے اللہ نے میری زندگی ایک دم خوشحال کر رکھ دی۔ سفر کے مہینے میں نے نکاح کیا، اللہ نے مجھے اتنی دولت سے نوازا ہے، پیٹ بھر بچے بھی عنایت کیے اور پیٹ بھر مجھے رزق بھی کھلایا، اور چاروں کونوں سے اللہ نے مجھے برکتوں کا نزول فرمایا۔ یہ تمہارے حق میں ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں، نبی نے فرمایا اگر آنے والی قوم میری ایک سنت کو اگر زندہ کرے گی تو وہ ایک سنت کا زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب لے کر مرے گی۔ بھئی آنے والی قوم کو کیوں ذکر کیا؟ معلوم تھا ایسے بدماشاں آنے والے ہیں، بلکہ ایسا معلوم تھا ان کو یہ کمبخت نسل آنے والی ہے آگے کی، بلکہ چپ کے ٹیڑے انگلیاں کر کے اسلام کو سرواناش کرنے والی ہے، بلکہ اسی لیے کیا فرمایا گیا؟ فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شَهِيدٍ، اس کے لیے 100 شہیدوں کا نیٹ ثواب چیک پہ مار کے دے دینا ہے۔ خبر میں اتارتے کہ 100 شہیدوں کا ثواب لے کے گئے، بلکہ ایک شہید کا ثواب پتا ہے آپ کو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس کی مغفرت کر دی، ختم۔ ایک شہید کی بات، ابھی 99 کا درجہ باقی رہا، سوچو اللہ کیا نہیں کچھ کریں گے آپ کے لیے۔ اسی لیے عزائم کرو، یہ ارادے کرو دلوں کے اندر، وہ کام جو معاشرے کے اندر بدعت بنے ہوا ہے، بدعت نہیں بول رہا ہوں، نہیں سمجھ میں آتا، بلکہ بدعت جو ہمارے حیدرآبادی زبان ہے، اس کو توڑ کے پھینک دو، معلوم اٹھا کے کونوں میں کچل دو، اس کو اتنی دور پھینک دو معاشرے کے اندر بول کے میرا تو مطلع ہے تو یہاں آ کر میں نے ذکر کر دیا، اور آپ بھی کہیں بیانوں میں نہ بولیں، بلکہ گھروں کے اندر سے اس کو ختم کر دیں، گھروں کے اندر سے اس کو نکال دیں۔ ابھی ہم نے ایک کاروبار شروع کیا، خود میری بات کہہ رہا ہوں، 9ویں محرم کو ہم نے اپنی دکان کا آغاز کر کے بتایا، اور اللہ کے فضل سے ماشاءاللہ حلال رزق اللہ دے رہا ہے اور بہترین منافع اللہ دے رہا ہے۔ اسلام پہ آنا ہے، اسلام کے عقائد کو فالو کرنا ہے، عقائد پہ مضبوطی کے ساتھ جمنا ہے۔ اگر تمہارے ڈھگوسلے عقیدے اگر تمہارے دل و دماغ کے اندر بیٹھے ہیں جائے گا، یا پھر تمہارے دماغ کی گتھیوں کو سلجھایا جائے گا، یا بھائیو بزرگوں اچھے سے یاد رکھو، یہ اسلام کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہو، اسلام پہ چلنے والوں کے اوپر تم لوگ بہت برا گھٹیا سماج ہم نے رواج کھڑا کر دیا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ نبی نے فرمایا تھا اسلام اتنا نارمل ہے، الدین یسرن، دین آسان ہے، کام کرو اللہ کو پاؤ جنت میں نکل جاؤ۔ اتنا ہارڈ کر دیا، اتنا مشکل بنا دیا، اب دین پہ غیر سوچ بھی لے تو ڈر رہا ہے، سوچ بھی لے تو اپنے اندر ایک طرح کی اس کے اندر ہیبت آ رہی ہے کہ میں چل سکتا ہوں یا نہیں چل سکتا ہوں۔ اور وہ معاشرے میں علماء کو تو نہیں دیکھ رہی تو بھی بہت کم، اور دیکھ کس کو رہے ہیں؟ آنے والی ہماری مسلمان جو جاہل قوم ہے،
जो इस्लाम को नहीं समझी, उलमा के पास नहीं बैठी, 4 किताबा नहीं पढ़ी, 4 लोगों के पास जो जानने वाले उनके पास नहीं बैठी। जब इस्लाम की बात आती है तो हर एक बंदा मुफ्ती बन गया, हर एक बंदा अल्लामा बन गया, हर एक बंदा कारी बन गया, और ऐसे ऐसे बंदे मुआशरे के अंदर अल्लामा फहामा वो सब बन गए, दीन इस्लाम का लियो बेड़ा गरक करके रख दिए हैं। इस्लाम का कोई मसला आलिम दीन मौजूद होने के बावजूद भी अगर किसी को पूछा जा रहा है, ये मुफ्ती से बढ़कर जवाब देगा ये। अब चूंकि उसके पास इल्म होने की वजह से वो संजीदगी मतानत इख्तियार करता है, खामोशी से जवाब देना चाहता है, इसके जवाब देने से पहले वो 4 फतवे भी ठोक देता है उसके ऊपर। अरे जायज है जी, कर सकते, कई को ने कौन बोले नहीं कर सकते, ये जुमले निकलते फिर मुंह से। अल्लाह रहम करे मेरे भाइयों, जितनी अकल है उतना ही लगाएं। 9-9 साल 12-12 साल जब ये जेंजीज मुफ्ती बाहर आ रहे हैं, आपको इस्लाम समझाने के नए नए ट्रिक आजमा रहे हैं, उनके सामने तो खुदा के लिए देर उशारी ना करें। इतना यकीन जरूर रखें कि हाँ भाई कोई बंदा कुछ बता रहा है, सुनना चाहिए उसको बैठकर। ये सुनने की तो हमारे अंदर तो मादा ही खत्म हो गया। कभी अम्मा बीमार हो गए, कोई तो भी कोई एक इंजेक्शन ले जाके देते। जब इंसान को जान की कदर है, अम्मा मर जाएंगे, बाबा मर जाएंगे, लगा के ठीक है लाओ, अगर किसी दिन वालिद का अगर हार्ट का मसला है तो मैं फाड़ के कुछ तो भी एक कर देता हूं, मेरे सामने लाएंगे? नहीं लाएंगे। क्यों? मैं आलिम इल्म दीन का हूं। वो डॉक्टर के पास आप जाएंगे ना, तो ऐसे ही हम कह रहे हैं दीन इस्लाम के भी डॉक्टर्स मौजूद हैं, दीन इस्लाम के भी इंजीनियर्स हैं, फाउंडेशंस को उठाने वाले भी हैं। तुम आओ इनके पास। आएंगे नहीं हम? क्यों नहीं आएंगे? हमारी इज्जत में खलल आ जाता है, हमारी इज्जत नफ्स अंदर से नक्को बोलती गते। इस्लाम के मामले में इतने होशियार बनना था, हमारे लोग बने नहीं, और दुनिया के मामले में एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी हमारा मुसलमान रखता है। कोई गाड़ी का नाम लो, 70 फवाइद गिनाएगा। अल्लाह के नबी की एक हदीस का टुकड़ा बोलो, 70 गलतियां कर कर रख देगा। एक सूरे फातिहा बोलो, 75 गलतियां उसके अंदर पाई जाएंगी, मगर वही अंदाज जबरदस्त तरीके से इस्लाम पे उंगलियां, मोमिनों पे उंगलियां, और कोई इस्लाम पे चल रहा है तो उस पे उंगलियां। मेरे भाइयों बुजुर्गों, ये सच्चे दिल से सोचो, मेरी रूट किधर जा रही है? कल खुदा पकड़ेगा तो क्या कहूंगा मैं? मेरे पास कोई ऐसा जवाब है? भाई तुमने इतने बदअकीदे लेकर अपनी जिंदगी गुजारे, 70 साल, मान लेते हैं 15 साल के बाद बालिग हुए, हमारी जिंदगी के तकरीबन 60 साल पड़े हुए हैं। एक मिनट का अगर अल्लाह हिसाब लेने आ जाए, अगली पिछली दोनों बराबर करके रख देता है। इसीलिए वो कब्र के गड़े में उतरने से पहले वो कब्र के गड़े के ऊपर वाले हिस्से में उलमा से मिलो, मसाइल फजाइल दलाइल अकाइद बताने वालों को सुनो, उसके बाद अपनी जिंदगी को सही रुख पे लाओ। वरना याद रखो मेरे भाइयों बुजुर्गों, न इधर के रहे न उधर के, कल क़यामत में यही ढूंढ लेते फिरोगे हमारी बस्ती के इमाम साहब कहां हैं, हमारे बस्ती के मुअज्जिन साहब कहां हैं? क्यों? निकल गए जन्नत पे तुम्हारे से 40 साल पहले, अब तुम यहीं लटकते रहे। मेरे भाइयों बुजुर्गों, अकाइद दुरुस्त करो, अकाइद बेहतरीन होना चाहिए। अब नबी नहीं, अल्लाह ने जो कहा, कुरान है, हदीस है, नहीं होगा कुछ भी। गौसे आजम से कुछ नहीं होगा, समदानी से कुछ नहीं होगा, अब्दुल कादिर जिलानी से कुछ नहीं होगा, रहमतुल्लाहि अलैहिम। हाँ, सरेंडर करते हैं हम इस बात को, वो हमसे बड़े बुजुर्ग थे। क्यों? तुमने अल्लाह के साथ बगावत कर दी। अगर तुम अल्लाह के साथ किसी को टच में लाओगे तो तुम हमारे लाइन में ही नहीं शुमार होगे। चाहे तुम्हारा कितना भी बड़ा बाबा सामने आकर ठहर जाए, हम उसको जर्रा नहीं मानेंगे। पहले मानते हैं अल्लाह को, फिर उसके बाद तवक्कुल को, फिर उसके बाद सारी वो चीजें जो बताई है नबी ने हमको। ये अकीदे रख के चलो, ये अकीदों के साथ काम करो, उसके बाद तुम्हारी मेरी जिंदगी के अंदर जो पावर आएगा ना मेरे भाइयों, हाथ उठाने के बाद नीचे छोड़ने से पहले अल्लाह कहता है कि इस बंदे का मामला हल कर दो। ये थे सहाबा, करे हैं काम, ये आसमान से फरिश्ते उतार लिए हैं हाथ उठाकर। हम क्यों नहीं कर रही? अकायद बिगड़े हैं, मामलात सही नहीं हैं, जिसकी वजह से हमारे मुआशरे बिगड़ते गए हैं। मेरे भाइयों, आखिर में ये गुजारिश कर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं कि हम अपने अल्लाह के साथ ये सफर का महीना
मुहर्रम का महीना या फिर कोई और महीना जिसको तुम मनहूस समझते हो, अल्लाह के लिए नको समझो। ये समझना सिर्फ समझना नहीं है, ये अल्लाह के पर बहुतान है। मैंने गुज़िश्ता समझाया था ये बात को कि देखो अल्लाह पे बहुतान बांध रही, अल्लाह अभी अनकंप्लीट है तो ही सफर का महीना अनकंप्लीट है। अल्लाह कंप्लीट है मेरा, जिसको मैं अल्लाह कहता हूं। आप जिसको अल्लाह कहते हैं वो कौन अल्लाह है पता नहीं, मेरा अल्लाह तो कंप्लीट है, मेरा अल्लाह तो बेहतरीन कादिर मुतलक है, मेरा अल्लाह तो 6666 आयतों के अंदर क्लियर कर कर रख दिया है कि कोई भी दिन, महीना, सेकेंड मनहूस नहीं, कोई भी मामला मुझसे जुड़ा हुआ है तो ही है, मेरे अलावा से अगर कनेक्ट करोगे तो तुम बख्शे नहीं जाओगे। मेरा अल्लाह ये है जिसको मैं अरबी के अंदर पारे 28 में ऐसा पढ़ता हूं, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला, और ऐसे ही कर कर मैं अपने अल्लाह के लिए सारी चीजें अल्लाह के हवाले करता हूं। जो भी हो रहा है, जो होगा, जो हो गया मुआशरे के अंदर, वो सब मेरे अल्लाह की देन है। जो कुछ होगा वो मेरे अल्लाह के कब्जे कुदरत में है। बस यही अकीदा रखो, अपने मुआशरे के लिए आगे बढ़ो। हाँ, सारे तुम्हारे पीर, सारे तुम्हारे जो भी हैं, चाहे तुम्हारे जहां जहां बैठे हुए मुर्शिद हैं, वो सब अपनी जगह पाक पवित्र होंगे। अल्लाह सबसे पहला, मेरा रसूल उसके बाद, मेरे सहाबा थर्ड नंबर पर, उस ताबई, तबे ताबई, औलिया अल्लाह, बुजुर्गान दीन, ये है इस्लाम का कल्चर। इसको अगर अपनाते हो तो बिल यकीन तुम पास हो, अगर इसको नहीं अपनाते हो तो तुम्हारा इस्लाम भी कुछ नहीं है। इसीलिए हम अपने अल्लाह को सच्चे दिल से मानकर अपने अल्लाह के होने की तौफीक नसीब फरमाए, अपने अकाइद को मजबूत कर लेने की तौफीक नसीब फरमाए, सारे मामलात अल्लाह के हवाले कर कर अपने आप के अंदर के अकाइद को बेहतरीन कर कर ईमान का नूर दिल में बसा लेने की तौफीक नसीब फरमाए।